वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी मोहतरम बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपको कुरान की आखिरी 4 आयात एक सूरत की बतलानी है। कुरान की एक सूरत की आखिरी 4 आयात आपको बतलानी है, जिन आयात से जिन, जादू, नजर बद, शरीर शयातीन, मुवक्कल, काला पीला जादू जितना भी है, इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर नहीं ठहरेगा। आपके जिस्म के अंदर जिन जादू नहीं ठहरेगा, कभी भी आपके जिस्म के अंदर जिन नहीं ठहरेंगे, गारंटी देता हूँ आपको। अगर ये मेरे बतलाए हुए तरीके के मुताबिक आप अमल करोगे, इसी तरह आप अपना इलाज करोगे, किसी मालिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी राकी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के अंदर बैठ करके आप अपना इलाज कर सकते हो। और मोहतरम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कुरान आपके घर के अंदर मौजूद है, आपने उससे फ़ायदा नहीं लिया, मौलवियों के पीछे भाग रहे हो, पीरों के पीछे भाग रहे हो, जाली पीरों के पीछे, ये जो शोबदाबाज लोग हैं इनके पीछे भाग रहे हो। अपने घर के अंदर बैठ करके इलाज क्यों नहीं करते हो, ये मुझे बतलाओ। मेरी मोहतरम बहनों, ये जिनके पास आप जाते हो, जिनके पास आप जाते हो, ये जो पीर, ये बाबे, ये मौलवी बैठे हुए, ये आपके साथ झूठ बोलते हैं, आपके साथ खेलते हैं। ये जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग आपको जाहिल बनाते हैं, खुद भी जाहिल हैं और आपको भी जाहिल बनाते हैं। आप किसी पीर साहब के पास चले जाओ, किसी मौलवी साहब के पास चले जाओ, आप उससे इलाज करवाओ। आप उसने आपका इलाज शुरू किया है, आप एक माह बाद उसके पास दोबारा गए कि मौलवी साहब हम पर वही जिन और वही बीमारी, वही मुसीबत मुसल्लत है, तो वो पता क्या कहेगा, पहले 1000 जिन थे आप पर, वो मैंने कैद कर लिए, वो मैंने कत्ल कर दिए, वो चले गए, ये 10,000 जिन और आ गए। अब इनका इलाज नए सिरे से। आप 2 माह बाद फिर जाओगे, आपकी खाला ने जादू फिर आप पर कर दिया, आप वो पहले वाला तो इलाज मैंने कर दिया, आप पर फिर दोबारा जादू हो गया। और मोहतरम मेरी बहनों, ये झूठ बोलते हैं, झूठ कि आप पर बार बार जादू हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं कि आप पर शयातीन और आ रहे हैं। खुदा की कसम शयातीन वही होते हैं, मेरा ये तजर्बा है। मैं एक जगह एक इलाज कर रहा था एक बच्ची का, उस बच्ची के अंदर जिन हाजिर हो रहे, वो काफ़ी अरसे से वो अपनी बच्ची का इलाज करवा रहे थे, और वो एक दिन किसी को बुला के इलाज करवाते थे, दूसरे दिन बच्ची की फिर तबीयत ख़राब होती थी, फिर वो दूसरे को बुलाते थे, तो वो पता क्या कहते थे जिन, वो कहते थे कि हमारा नाम फलां है, हम यहूदी हैं, पहले वाले ईसाई थे, या पहले वाले यहूदी थे, हम ईसाई हैं, पहले वाले फलां थे, हम मुसलमान हैं, और पहले वालों का नाम फलां था और अब हमारा नाम फलां है, हम नए आए हैं, फलां ने हमें दोबारा भेज दिया है। जब उन्होंने मुझे ये सारी बात सुनाई कि ये रोज़ आ जाते हैं नए सिर से, वो हमारा रिश्तेदार इनको भेज रहा है, मैंने उनकी बात सुनी। सुनने के बाद जब मैंने उस बच्ची पर रुकिया किया तो उस बच्ची के अंदर जिन हाजिर हुआ। मैंने कहा आपका नाम क्या? कहता मेरा नाम इमरान है। मैंने कहा आप कब आए हो? कहता मैं तो आज ही आया हूँ सुबह। मैंने कहा अच्छा, तो आपको भेजा किसने? फलां ने भेजा, रिश्तेदार का नाम लिया, कज़न का। और मैंने कहा कल के अंदर गधे, पहले आपके पास कुछ और लोग आए थे, वो उनके साथ आपने चालाकी खेली, उनके साथ आपने दा लगाया, पर अब मैं आपको दा नहीं लगाने दूँगा। आप पहले दिन जब से इस बच्ची को 4 साल 5 साल से मसला आप ही थे, और अपना आप नाम बदल के आते थे, दा लगाते थे, झूठ बोलते थे, इनको धोखा दे रहे थे। मैंने कहा इंदा इसके जिस्म के अंदर आप आए या कोई भी जिन आया तो आप जिम्मेदार हो। कहता कारी साहब ये क्या हुआ कि मैं जिम्मेदार क्यों? तो मैंने कहा अकल के अंदर कदे आप ही तो जो इसके जिस्म के अंदर बार बार आ रहे, झूठ बोलते हो मेरे सामने बैठ के। मोहतरम भाइयों, ये वही जिन होता है जो पहले दिन जिस्म के अंदर होता है, ये झूठ बोलता है कि मेरी उम्र इतनी है, मैं ईसाई हूँ, मैं आज आया हूँ और मैं कल आया हूँ, 10,000 चले गए तो मैं आज आया हूँ, फलां आपके रिश्तेदार ने मुझे भेज दिया है। और ये झूठ होता है। जो आपको कहता है ना कि आपके अंदर 1000 जिन है, वो झूठ बोल रहा है, ये दावा करता है। उसको कैसे नजर आ रहा है? वो खुद जिन्नात के मरीज है। जो कहता है ना कि आपके ऊपर 1000 जिन आप पर मुसल्लत है, 2000 जिन मुसल्लत है, आपके घर के अंदर इतनी पखियां, इनके इतने घर है, वो जिन्नाती मरीज है, उसके अंदर जिन घुसे हुए हैं, वो खुद अपना इलाज करवाए। एक खुद आदमी को जिन चिपटे हुए, उससे आप इलाज करवाने जा रहे हो, वो तो खुद इन चीज़ों का मरीज है। मोहतरम भाइयों, ये जो झूठ बोलते हैं कि आप पर इतने जिन हैं, नज़र नहीं आते जिन, मैं दावा करता हूँ जिन एक छुपी हुई चीज़ है जो नज़र नहीं आती। ये झूठ बोलते हैं कि अगर जिस्म के अंदर जिन हाजिर हो जाएं तो वही जिन होगा, वही उसके साथ खेल रहा है, उसको कह रहा है कि इसके जिस्म के अंदर इतने जिन फलां। फिर ये जिन पता क्या करते हैं? ये जिन रिश्तेदार का नाम लगाते हैं, फुप्पो का, खाला का, चाचू का, मामू का, हमसाए का, जो ज़्यादा करीबी होगा
یہ جن اس کا نام کریں گے، اور نام اس کا کر کے ان کا پتہ کیا مقصد ہوگا؟ ایک تو یہ آپ پر جادو کرتے ہیں، انسان کوئی دور کا ہوتا ہے جو آپ پر جادو کرتا ہے، وہ آپ کا قریبی نہیں ہوتا، دور کا ہوتا ہے، وہ آپ پر جادو کرتا ہے۔ جادو کرنے کے بعد اس کا پتہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے ایک تو ان کو مرض لگے، ایک ان کو مرض لگ جائے، ایک تو میں یہ بدلہ ان سے لوں، دوسرا ان سے بدلہ پتہ کیا لوں؟ یہ جو ان کی رشتہ داری ہے نا، ان کی رشتہ داری کو میں آپس میں ٹوٹتا دیکھوں، ان کو آپس میں جھگڑتا دیکھوں، پھر وہ دور سے مزہ لیتا ہے۔ محترم بھائیو، پھر شیطان بھی جادو کرتا ہے، جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ وہ جنات جادو پتہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کے اندر دلیل ہے، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ جادو کرتے ہیں شیاطین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، گارنٹی کے ساتھ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جاؤ گھر کے اندر جا کے قرآن کھولو، پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ جنات خود جادو کرتے ہیں، آپ پر جن جادو کریں گے۔ یہ جنات بہت ماہر ہوتے ہیں، یہ انسان کے دشمن ہیں، دشمن جن۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر عصر سے لے کر مغرب کے اندر جو درمیانی حصہ ہے، یہی تو جنت کے اندر ٹھہرے تھے، تو اس شیطان کو برداشت نہیں ہوا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ تو محترم بھائیو، جس رب نے آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت دینی ہے، یہ کیسے برداشت کرے گا آپ کو جنت میں جاتے دیکھے؟ اس لیے تو یہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، خبیث، یہ بدبخت ذلیل، یہ آپ کا دشمن ہے، سب سے بڑا شیطان، اور جن آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ پر جادو کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ شیاطین جادو کرتے ہیں، جنات جادو کرتے ہیں، آپ پر جادو کریں گے۔ جادو کر کے پھر آپ کسی پیر کے پاس جاؤ گے، یہ اسی کے اندر حاضر ہو جائیں گے جلدی سے، یا اس پیر کے کان میں پھونک ماریں گے کہ ان کو بتلاؤ کہ آپ کی خالہ نے جادو کیا، آپ کی پھپھو نے جادو کیا، آپ کے ماموں نے جادو کیا۔ قریبی رشتہ دار کا نام لیں گے، ایک تو بیماری خبیث نے لگائی، ایک ویسے پریشان کیا ہے، ایک اوپر سے بدبخت کیا کھیل کھیل رہا ہے، رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، رشتہ داری کو ختم کر رہا ہے، پھر آپس کے اندر یہ آپ کے جھگڑے کروا رہا ہے، آپس کے اندر آپ کے لڑائیاں کروا رہا ہے۔ اور محترم بھائیو، ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ کی پھپھو نے آپ پر جادو کیا، اس کی باتوں پہ آنا نہیں۔ پھپھو کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اس نے آپ کے اوپر جادو نہیں کیا ہوگا۔ خالہ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اس کے نے آپ کے اوپر جادو نہیں کیا ہوگا۔ ہمسائے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اس نے آپ کے اوپر جادو نہیں کیا ہوگا۔ یہ جادو دور سے ہوا ہے یا شیاطین نے کیا ہے، تو محترم بھائی اس کی چال ہے، اس کی یہ سازش ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ ان باتوں میں نہیں آنا محترم بھائیو، اس کا ہمیں علاج کرنا ہے۔ اگر کسی نے جادو کر بھی دیا ہے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو عام کھانے سے غرض ہے، ہمیں کیا لگے کہ کس باغ میں یہ لگا تھا، اس کا مالی کون تھا، پودا کیسا تھا، اس کو خوراک کیسی دی گئی، ہمیں کیا لگے؟ ہمیں تو عام کھانے سے غرض ہے، ہمیں عام کھانے سے غرض ہے، ہمیں علاج کروانے سے غرض ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ کس نے کیا، کس نے، جو ان چکروں میں پڑتے ہیں کہ کس نے جادو کیا، کبھی ان کا جادو نہیں کا علاج نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ پر اتنے جن نہیں ہوتے، جن اس کو کیسے نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور محترم بھائیو، میرے بدن کے اندر روح ہے، میرا ذاتی بدن ہے، مجھے پتہ ہے اس کے اندر روح ہے، کبھی میں نے اپنی روح کو نہیں دیکھی۔ آپ لوگوں کے بدن کے اندر روح ہے، آپ نے کبھی روح نہیں دیکھی۔ ایسے جن بھی ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ہوا پر ہمارا یقین ہے، ہوا کو کسی چیز کے اندر ڈال کر کے ٹائر کے اندر اس کو ناپا تو جا سکتا ہے کہ اتنی پوائنٹ ہوا ہے، پر اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہوا مس کرتی ہے، چھوٹتی ہے، ہمیں ہے کہ ہوا ہے، کبھی ہوا کو کسی نے کیمرے نے بھی نہیں دیکھا، ہوا نظر نہیں آتی۔ محترم بھائیو، بتی کی یہ تاریں جو ہوتی ہیں کھمبے کی، اس کے اندر بتی ہے، بتی پر یقین ہے، لائٹ چلتی ہے، پنکھا چلتا ہے، کبھی کسی نے بتی کو دیکھا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح جن کے معنی بھی چھپی ہوئی چیز ہے۔ یہ جن مولوی صاحب کو بھی نظر نہیں آتے، یہ جن پیر صاحب کو بھی نظر نہیں آتے، یہ جن آپ کو بھی نظر نہیں آتے، یہ جن کسی کو بھی نظر نہیں آتے، یہ جن ان کو نظر آتے ہیں جو خود مریض ہوں جنات کے، پھر وہی جنات اپنی شکلیں تبدیل کر کے ان کو نظر آتے ہیں۔ محترم بھائیو، جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر ہزار جن ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا اور کذاب آدمی ہے۔ وہ جن آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کی طرف لوٹنا ہے، حدیث کی طرف لوٹنا ہے، انشاءاللہ یہیں سے علاج ہوگا۔ اور یہ تویزوں کو سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ تویزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، آئیے میں آپ کو وہ طریقہ بتلاؤں، آپ نے اپنے آپ علاج کیسے کرنا اور گھر بیٹھ کے کرنا ہے۔ سورہ مومنین، سورہ مومنین کی آخری 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ
یہ جو آخری 4 آیات ہیں یہ افاسبتم تو آپ نے شروع کرنی ہیں۔ آپ نے ان کو 33 بار صبح اور 33 بار شام پانی اور آئل پہ دم کرنا ہے۔ ایک بوتل پانی کے لیے لینی ہے، اس پر آپ نے اول درود پڑھنا ہے اور آخر بھی درود پڑھنا ہے۔ 33 بار صبح اور 33 بار شام یہ پانی اور تیل کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ جس پر یہ جادو ہے اس کو بھی سامنے بٹھا کے آپ نے بلند آواز کے ساتھ اس پر دم کرنا ہے اور اس کے کان کے قریب ہو کر کے دائیں کان کے آواز اس کے جائے، یا پھر کوئی چھوٹی سی وہ لمبی پیپ سا لے لیں اور اس کے کان کے ساتھ لگا کے ایسے تاکہ اس کے کان کے اندر آواز جائے۔ محترم بھائیو، آپ نے اسی طرح 1 ماہ یا 21 دن علاج کریں، نہ جسم کے اندر جن رہے گا اور نہ اس کے جسم کے اندر کوئی جادو کے اثرات رہیں گے۔ جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور جن بھی دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ بہت مجرب آیات ہیں جو سورہ مومنین کی آخری 4 آیات ہیں، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ 4 آیات سورہ مومنین کی آخری آپ نے 33 بار صبح اور 33 بار شام مریض پر پڑھنی ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ یہ پیروں سے، مولویوں سے، ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ روز روز کے چکر نہ لگائیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے علاج کریں۔ یہ ہمارے چینل پر دیکھیں، انشاءاللہ بہت سارے وظائف اور طریقے کار بتلائے گئے ہیں، آپ خود علاج کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔